نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان اتبعت عورات النساء ناس افسدتهم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید برہان رشید کا پیغام اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا آدھا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے آپ کو بہت سے گمانوں سے بچاؤ، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ آیت بینہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل ایمان کو جو پہلا حکم دیا ہے وہ لوگوں میں بد گمانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے پہلے گفتگو کر چکا ہوں۔ آج آیت مبارکہ کے دوسرے حصے پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا تجسسوا، فرمایا اور جاسوسی نہ کرو۔ اہل ایمان کو دوسرے عیب سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یعنی جاسوسی سے مراد تم دوسروں کے معاملات میں غور و فکر نہ کرو۔ آپ لوگ معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی ذات میں ٹوہ لگاتے رہتے ہیں، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ٹوہ لگانا، یعنی دوسروں کے عیوب کو تلاش کرتے رہنا۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، برادری میں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دوستوں میں بیٹھنے والے بھی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر صرف اپنے دوستوں کے عیوب تلاش کرنے میں لگی رہتی ہے۔ رشتہ داروں میں بھی کئی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے عیوب تلاش کرتے رہتا، اور پھر جب ان کو کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے تو پھر اس بیچارے کو پورے دوستوں میں، پوری برادری میں، پورے معاشرے میں اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو رب کائنات نے آل ایمان کو حکم دیا کہ ولا تجسسوا، فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم نے اپنے آپ کو اس عیب سے بچانا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا ان اتبعت عورات الناس افسدتهم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے لوگوں کے عیوب تلاش کیے تو تم ان کو ضائع کر دو گے، یعنی اگر تمہارا کام یہی رہ جائے گا کہ تم نے صرف دوستوں کے عیوب ہی تلاش کرتے رہنا ہے، ان کے عیب پر نظر ڈالتے رہنا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے سارے دوست جو تم اس اپنی گندی عادت کی وجہ سے تم اپنے دوستوں کو ضائع کر کے بیٹھو گے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کو حضرت
صوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تؤذوا، لیکن یعنی لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ پہلا عمل آقا نے فرمایا لا تؤذوا، لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ دوسرا فرمایا ولا تعیروہم، اور انہیں شرمندہ نہ کرو۔ ہمارے اندر یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، لوگوں کو، دوستوں کو، عزیز و اقارب کو، ہمسایوں کو ذلیل کرنا، اور پھر ولا تعیروہم، ان کو شرمندہ کرنا، رسوا کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یوزو، کسی کو تکلیف نہیں دونی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومن، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے نہ ہمارا ہمسایہ محفوظ ہوتا ہے، نہ ہمارے رشتہ دار محفوظ ہوتے ہیں، نہ ہمارے دوست محفوظ ہوتے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے دوست احباب کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اندازہ کریں حضور کے اس فرمان مبارک کو آپ سنیں کہ حضور نے فرماتے ہیں کہ مسلم من سالم، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ وہ نمازیں پڑھ رہے، سارا کچھ کر لے، لیکن اگر ہمسایہ اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو دوسرے کی ہاتھ سے بھی اس کی عزت کا خیال کرے اور زبان سے بھی اس کی عزت کرے۔ نہ تو زبان سے کسی کو تکلیف دینی ہے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینی ہے۔ فرمایا لا تؤذوا، لوگوں کو ایذا نہ دو، ولا تعیروہم، آقا نے فرمایا انہیں شرمندہ نہ کرو، ولا تطلبوا عوراتہم، عوراتہم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور تیسرا کام تم نے یہ کرنا ہے ان کی پوشیدہ باتوں کی ٹوہ نہیں لگانی۔ ہم ٹوہ میں لگے ہوتے ہیں، ہمارا کچھ لوگوں کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے بس دوسروں کے عیوب کو تلاش کرتے رہنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا فَأَنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يُفْضِعَهُ فِي بَيْتِهِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ اندازہ کریں، اس فرمان کو سنیں، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں سے منع فرمایا، مسلمان کو ولا تؤذوا، تکلیف نہیں دینی ہے، ولا تعیروہم، شرمندہ نہیں کرنا، اور تیسرا ان کے عیوب کو تلاش نہیں کرنا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کے، اپنے مسلمان کے بھائی کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کو کیا کرتا ہے، طَلَبَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى یفضع فی بیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ بندہ اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ جائے، جو لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتا ہے، جس کا کام یہ ہے لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے گھر میں چھپ کر بھی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھر میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یعنی جو بندہ دوسروں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چار دیواری کے اندر چھپ کر بھی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چار دیواری کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث پاک جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کسی شخص کے گمراہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ لوگوں میں وہ چیزیں دیکھے جو اس کو اپنے اندر نظر نہیں آتی ہیں، یعنی کہ بندہ وہ چیزیں تلاش کرتا ہے، حالانکہ بندہ جب کسی کے عیب ڈھونڈتا ہے وہ یہ خود نہیں جانتا کہ اس کے اندر اپنے اندر کتنے عیوب ہیں۔ جیسا کہ بزرگ بڑی بات سمجھ جاتے ہیں کہ بندہ جب کسی کی طرف ایک انگل کرتا ہے تو ایک انگلی ادھر جاتی ہے اور تین انگلیاں انسان کے اپنی طرف آتی ہیں، یعنی ایک انگلی یہ کہتی ہے اس کی طرف ایک انگلی اٹھانے والے تین انگلیاں تو تیرے اپنے اندر اٹھ رہی ہیں، اس کے عیب تلاش کرنے والے پہلے اپنے دل کے اندر دیکھ کہ تو کتنا ہے،
تو کتنا جو ہے آب زمزم سے دھلا ہوا ہے. ہر انسان کے اندر عیوب ہوتے ہیں، اس لیے انسان کو اس چیز سے محفوظ رہنا چاہیے. اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے. یعنی ایک انسان کو دوسرے کی آنکھ میں تو تنکا نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں تنکا نظر نہیں آتا. دوسرے کو عیوب تو نظر آتے ہیں، اپنے عیوب نظر نہیں آتے ہیں. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات سمجھائی. آقا کریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا درس دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر تو یہ چاہتا ہے اللہ تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے تو آقا کریم نے فرمایا تو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا کر، اللہ تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. اللہ اکبر. ایک بہت ہی بہت عظیم بات سنیں کہ جس کو اولیاء نے غالباً یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ملفوظات میں نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آقا کریم جب معراج والی رات جب اللہ سے ملنے کے لیے گئے اور جب واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر تحفے کی دی. اور وہ چادر کیا تھی؟ ولایت کی چادر. ولایت کی چادر تحفے میں دی اور فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو 4 یار دیے ہیں. ابو جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور مولا کائنات جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا کہ محبوب میں نے آپ کو یہ 4 یار دیے اور میں آپ کو یہ ولایت کی چادر دیتا ہوں. آپ اپنے 4 یاروں کے پاس جانا اور اس چادر کے متعلق سوال کرنا، جو اس کے مطابق جواب دے دے تو محبوب یہ ولایت کی چادر اس کو عطا فرما دینی ہے. آقا سر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے سب سے پہلے جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ابو بکر اگر یہ چادر تمہیں دے دوں تو اس چادر کا کیا کرو گے؟ عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا اگر یہ چادر مجھے عطا فرما دے تو اس چادر کو میں صداقت سے بھر دوں گا، کیونکہ آپ صدیق اکبر ہیں. آپ کو صدیق کا خطاب ملا گیا. اللہ نے آپ کو صدیق کہا، مصطفیٰ نے آپ کو صدیق کہا، تمام صحابہ نے آپ کو صدیق کہا. میں تو کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو صدیق کو نہ مانے وہ صدیق ہے. تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اگر یہ چادر مجھے مل جائے تو اس چادر کو میں صداقت سے بھر دوں گا. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم نے صحیح کہا کہ تو واقعی اس کو صداقت سے بھر دے گا کیونکہ تو صدیق ہے. آپ نے پھر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے عمر اگر یہ ولایت کی چادر تمہیں دے دوں تو اس چادر کا کیا کرے گا؟ عرض کی آقا اگر یہ چادر مجھے مل جائے تو میں اس کو عدالت سے بھر دوں گا، عدل کروں گا، انصاف کروں گا. عمر جیسا انصاف آج کائنات میں نہیں ہے. عمر جیسا انصاف، عمر جیسی عدالت آج کائنات میں نہیں ہے. تو عزیزان محتشم جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر ایسے ہی ہے، اگر یہ چادر تجھے ملے تو اس کو عدالت سے بھر دے گا. پھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ عثمان اگر یہ چادر تمہیں دے دوں ولایت کی تو کیا کرے گا؟ عرض کی آقا اگر یہ چادر مجھے مل جائے تو میں اس کو سخاوت سے بھر دوں گا، کیونکہ حضرت عثمان سخی تھے، سخاوت کے شہنشاہ تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان حقیقت ایسے ہے اگر یہ چادر تجھے مل جائے تو اس کو سخاوت سے بھر دے گا. بعد میں آخر میں باری آتی ہے تاجداری ولایت کی، امام الاولیاء کی، سید الاولیاء کی، شہنشاہی ولایت کی، جناب حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ نے فرمایا کہ علی اگر یہ چادر تجھے عطا کر دوں تو اس چادر سے کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. مولا کائنات مولا نے جواب کیا دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چادر مجھے مل جائے تو اس چادر سے میں اللہ کے مخلوق کے عیب چھپاتا پھروں گا. اللہ اکبر. اس کے عیب، اللہ کی مخلوق کے عیب چھپاؤں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی یہ ولایت کی چادر میں تجھ کو عطا فرماتا ہوں.
آج تو عزیزان محتشم ہمیں کسی دوست کا، کسی برادری میں کسی رشتہ دار کا اگر کوئی عیب مل جائے تو ہم اس کو پھر کہتے ہیں کہ اب تو میرے ہاتھ چڑھا ہے، اب میں تجھے پوری برادری میں ذلیل کروں گا، اب تجھے پورے دوستوں میں ذلیل کروں گا، اب تجھے پورے محلے میں ذلیل کروں گا۔ میں حدیث پہلے عرض کر چکا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی کسی کو ذلیل کرے گا، اگر وہ گھر میں چھپ کر بھی بیٹھ جائے گا، اللہ اس کو ادھر ذلیل کرے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو، تم دنیا میں تم یہ چاہتے ہو کل قیامت کے دن میدان معاشر میں رب تمہارے عیبوں کو چھپا دے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دنیا میں اللہ کی مخلوق کے عیب چھپاؤ، کل میرا رب قیامت والے دن تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ عزیزان محتشم، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گناہ سے، اس عیب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالے، ہم لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ